Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ہٹلر، جسے آج کی مہذب دنیا ظالم اور لاتعداد لوگوں کے قاتل کے طور پر یاد کرتی ہے، آسٹریا میں 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والا ہٹلر بچپن میں مصور بننے کے خواب دیکھا کرتا، لیکن اکیڈمی آف فائن آرٹس کے انٹری ٹیسٹ میں 2 مرتبہ فیل ہوا۔ چند سالوں تک ہٹلر نے پوسٹ کارڈز اور اشتہارات کے لیے پینٹ بھی کیا۔ ہٹلر کے سخت گیر باپ کو اس کی فائن آرٹ میں دلچسپی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ہٹلر ابتدا سے ہی قوم پرست تھا، جسے آسٹریا ہنگری کی جرمنی پر بالادستی قبول نہ تھی۔ والدین کی وفات کے بعد اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑی۔ اس نے آسٹریا کی فوج میں شمولیت کے لیے کوشش کی تو وہاں اسے انفٹ قرار دے دیا گیا، لیکن جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اسے فوج میں شامل ہونے کی اجازت مل ہی گئی۔ جنگ کے دوران بے جگری سے لڑنے کے باعث اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر آئرن کراس دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے جرمنی کی سیاسی پارٹی نازی پارٹی میں شمولیت حاصل کی۔ اس پارٹی کے نظریات یہ تھے کہ ایسی حکومت بنائی جائے جس میں فرد کو آزادی نہ دی جائے اور ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کے تمام معاملات میں حکمران کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ ہٹلر کی زیر قیادت نازی پارٹی نے جرمنی کا اقتدار حاصل کیا اور 12 سال تک حکومت کی۔ جیل میں 9 ماہ کی قید کے دوران اس نے اپنی سوانح عمری مائی اسٹرگل لکھی۔ اس کتاب کے ذریعے ہٹلر نے اپنے منصوبے کو تحریر کیا، جس کے تحت جرمن معاشرے کو نسل کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنایا جائے۔ اس کی نظر میں آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے جرمن دوسری نسلوں سے برتر تھے۔ ہٹلر کے نظریات کے تحت دوسری اقوام پر حملہ کر کے جرمنی کی حدود میں وسعت کی گئی اور یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ملک کی تقریباً آدھی آبادی جو 6 ملین یہودیوں پر مبنی تھی، انہیں ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ ہٹلر جرمنی کا چانسلر بھی بنا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کو شکست ہوئی تو ہٹلر نے خود کشی کر لی اور یوں ظلم و بربریت کا ایک عہد تمام ہوا۔